أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الزمر قرآن مقدس کی سورت نمبر 39 ہے. اس کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. آئیے ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا عزم پختہ ارادہ کرتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد عربی علیہ السلام سے حکم ہوتا ہے کہ آپ ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے غفور اور وہی تو ہے رحیم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو، اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ دھمکے. ثم لا تنصرون، پھر کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں آ سکتی. واتبعوا، اور اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ نازل کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری طرف، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے، خبر بھی نہ ہو. ان تقول نفس، اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ کوئی شخص پھر یہ پکار اٹھے، یا حسرتا، افسوس افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا. یعنی اس وقت وہ پھر یہ پکار اٹھے، زور سے چلائے کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ تعالیٰ کے دین
اور آخرت کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہ دیا، میں نے سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا، اور وہاں اس کا ہائے اور وائے کرنا کسی کام کا نہیں، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ تھی چند آیات جو آپ کے سامنے جن کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی ہم 1 مہینے کے روزہ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ، اور روزوں کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے قرآن مقدس میں، یا تمام ہی عبادات کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ روزوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے لعلکم تتقون، نماز کے بارے میں کہا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی کا دوسرا نام تقویٰ بھی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں کہا گیا ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، یہ جو تم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو، ان کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا بھی مقصد تقویٰ۔ اور پھر حج کے بارے میں جو کہا گیا ہے وَتَزَوَّدُوا، کہ جب تم حج کو چلو تو سامان سفر ساتھ لو، زاد راہ ساتھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ گویا حج بھی تقویٰ ہی سکھاتا ہے۔ تمام عبادات انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے، اور یہ تقویٰ جو ہے، خدا خوفی جو ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ مختلف انداز سے قرآن مقدس میں سمجھائی گئی یہ بات۔ دیکھیے اس میں جو آیت ہم نے پڑھی وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس قرآن مقدس کے بہترین پہلو کی اتباع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین پہلو کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا بہترین پہلو یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کام کرو، جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے رک جاؤ، اور جو امثال اور قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن میں ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہی اس کا بہترین پہلو ہے۔ اور اس کا بدترین پہلو اس کے برخلاف، کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہو وہ نہ کیا جائے، جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے نہ رکا جائے، اور اس کے قصوں اور اس کے امثال سے عبرت حاصل نہ کی جائے، یہ اس کا بدترین پہلو۔ تو اسی کا نام دوسرے لفظ میں ہم کہیں گے اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ بہترین پہلو کی اتباع کی جائے، قرآن کے بہترین پہلو۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو شعور کی بیداری کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں کہ کیوں روزہ رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو شعور کی بیداری کے ساتھ نہیں کرتے کہ کیوں کر رہے ہیں تلاوت۔ قرآن ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ تمام عبادات جو ہیں یہ انسان کے اندر جو چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اگر وہ پیدا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ جس طرح آج ایک بیماری سے لڑنے کے لیے مختلف ڈاکٹرز ہم کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں غذا کا استعمال کرو تاکہ آپ کا یہ جو امیون سسٹم ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت جو ہے یہ مضبوط ہو جائے اور یہ بیماریوں کو شکست دے سکے، کرونا کو شکست دے سکے۔ آج آپ سنتے رہتے ہیں لہسن کا استعمال کرو، ادرک کا استعمال کرو، دہی کا استعمال کرو، کلونجی کا استعمال کرو، فلاں 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 چیز کا استعمال کرو۔ اس سے کیا ہے کہ اس سے آپ کا یہ جو امیونٹی جو ہے، قوت مدافعت جو ہے، بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے یہ آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی اعتبار سے سنیے یا سمجھیے کہ ہم شیطان سے لڑنے یا نفسانی خواہشات سے لڑنے کی طاقت جو انسان کے اندر ہوتی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔
جس طرح یہ غذائیں آپ کھائیں گے تو آپ کی امیونٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اسی طرح سے جب ہم ان عبادات کو شعور کی بیداری سے ادا کریں گے تو وہ تقویٰ والی طاقت ہمارے اندر آئے گی، پھر شیطان یا نفس ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آج ہم سب رونا روتے ہیں کہ آج ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، آج ہمارے ساتھ یہ اور یہ ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں یہاں ایسا ہوتا ہے، ہم مظلوم ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں ہر جگہ پہ، لیکن اس کا علاج کیا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اس کا علاج یہی تھا کہ ہم کامیاب ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے ہم کھڑا کر دیتے۔ آج ہم نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے یہ جو ہماری زندگیوں میں خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ انہوں نے عرض کیا اپنے پیارے اور محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، تو پیارے نبی نے فرمایا قال اوصی کا بتقوی اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اوصی کا بتقوی اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، اس سے ایسا ہوگا کہ تمہارے تمام معاملات جو ہیں ان میں حسن آ جائے گا، زینت آ جائے گی، گویا آپ کے اعمال میں خوبصورتی آ جائے گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں کہ سب سے حسین اور خوبصورت زندگی اگر کسی کی تھی وہ تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ سب سے بڑے متقی آپ تھے۔ اس کے بعد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کی زندگیاں بڑی خوبصورت زندگیاں تھیں، کوئی بھی شخص ان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ نہیں کر سکتا کہ فلاں جگہ انہوں نے کوئی غلطی کی، فلاں جگہ ایسا کیا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ اور جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سرٹیفکیٹ دی، انہیں میڈل دیا کہ یہی ہیں سٹارز، ستارے تو یہی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یہ فلاں سٹار ہے، فلاں فلم میں کام کرنے والا، وہ فلمی سٹار جن کو، وہ سٹارز نہیں ہیں، وہ تو اندھیرے ہیں، وہ تو ظلمت ہیں، وہ تو گندگی ہیں۔ سٹارز جو ہیں، ستارے جو ہیں صحابہ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہی سٹارز ہیں۔ آج بدقسمتی سے یہ بھی کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا کر، کامیابی عطا کر، رات دن، لیکن ہمیں پہلے خود معلوم ہی نہیں کامیابی کہتے کسے ہیں، ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے، کس چیز کو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں خبر نہیں۔ پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا بے بتاؤ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے، شاید کوئی یہ کہے کہ میں ایک بہترین تاجر بننا چاہتا ہوں، یہی کامیابی ہے۔ کوئی کہے گا بہترین سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں بہترین درزی بننا چاہتا ہوں، میں اسی کو کامیابی سمجھتا ہوں۔ کوئی یہ شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بہترین کسان بن سکتا ہوں، سب سے زیادہ میری پیداوار ہو، وہ اسے کامیابی سمجھتا ہو۔ مختلف خیالات ہوں گے سب کے۔ اگر ہم یا آپ غور کریں گے، ہم نے اگر دیکھنا ہے کامیابی کسے کہیں گے تو ہم نے اپنے سامنے کچھ چیزوں کو رکھنا ہوگا، لسٹ بنانی ہوگی، اور جس چیز کو ہم نے مان لیا، جان لیا کہ یہ کامیابی ہے، پھر اس کے لیے اپنا وقت، صلاحیت، پوری طاقت جھونک دینی ہے کہ اب ہم کامیاب انسان بنیں۔ سادہ سی مثال ہے، سچن ٹنڈولکر، اس کے نزدیک کامیابی یہ تھی کہ میں اچھا بیٹسمین بنوں، تو اس نے ساری توجہ مرکوز کی گیند پر کہ میں نے بال کو کیسے مارنا ہے، بس ایک ہی کام، اور وہ کامیاب ہوا۔ ابھی اس کو کوئی بڑا انعام بھی ملا اور آج تک انعام ملتے جا رہے ہیں۔
یعنی اس نے ایک نقطے پر انگلی رکھی کہ بس یہ کامیابی ہے، اسی پر سارا زور صرف کیا اور وہ کامیاب ہوا۔ جب ہم بھی دیکھیں گے کہ فلاں چیز جو ہے یہ کامیابی ہے، ہم پورا زور لگائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں رکھنا ہوگا سامنے ان آج کے جو جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں، ان کو بھی رکھیں سامنے آپ، اور پھر اصل سٹارز اور اصل ہیروز جو ہیں ان کو بھی رکھیں، صحابہ کبار کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر ان سب کو دیکھ کر آپ دیکھیں کہ کامیابی کہاں ہے، سب سے بڑا کامیاب انسان کون ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا، اور یقینی طور پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان، دشمن بھی جن کی گواہی دیتے ہیں، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ کی ساری توجہ یہ ہو کہ ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، قدم قدم پر ان کی پیروی کریں۔ اور آپ ہی نے فرمایا ہے، اور یہ بڑی وصیت جو آپ نے کی ہے کہ سنو، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم بھی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی ٹانک ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تقوی کا، کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ جو حکم ہوا یہاں پہ ابو ذر سے کہا آپ نے، اسی کا بتقوی اللہ، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے تمام اعمال میں حسن آ جائے گا، لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور اللہ کے نزدیک بھی آپ محبوب بن جائیں گے، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ ابو ذر نے عرض کیا، زدنی، کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، تو ایسا کرو کہ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، یعنی کبھی بھی تم سے تلاوت قرآن نہ چھوٹے، کبھی بھی تم سے اللہ کا ذکر نہ چھوٹے، ان کو لازم پکڑو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اس کے صلے میں تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا، وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور اس دنیا میں، اس زمین میں تمہارے لیے یہ نور ہوگا، تمہیں راستہ بتائے گا، تمہیں اندھیرے سے نکالے گا، تمہیں ذلت اور پستی سے اٹھائے گا۔ بس اس چیز کی طرح میں بڑے ادب سے کہوں گا، جو بھی سنتا ہے اس تک یہ بات پہنچے کہ یہی خامی ہے کہ ہم سے جو بہت بڑا کام جو ہے یہ تقوی، جس کے لیے تمام عبادات ہیں کہ یہ طاقت ہمارے اندر آ جائے، وہ آتی نہیں ہے، پھر ساری نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، روزے بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کھا کر بھی طاقت نہ آئے، دوائی لے کر بھی فائدہ نہ ہو، افاقہ نہ ہو، بیماری نہ ٹلے، تو پھر تو ہم رونا روئیں گے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہم پیٹے جا رہے ہیں، پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران کو شکست ہوئی، تو ایران کے ایک بڑے سپہ سالار سے عمر نے پوچھا، فاروق اعظم نے، بھائی تم بتاؤ، تم تو ہمیشہ عربوں کو شکست دیا کرتے تھے، ہمیشہ ڈیفیٹ کھاتے تھے عرب تم سے، یہ کیا وجہ ہے کہ اب تم شکست کھا رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا کہ پہلے ہماری اور تمہاری لڑائی ہوتی تھی، ایرانیوں کی اور عربوں کی، اور ہم تمہیں شکست دیتے تھے، لیکن اب تم نے ہمارے مقابلے میں اللہ کو کھڑا کیا ہے، اب ہم آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے لڑتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں ہم کب جیتیں گے؟ اسی بات کو سمجھے، اس وقت بھی اگر ہم شکست کھا رہے ہیں ہر جگہ، اس وقت بھی اگر ہمارے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اگر ذلیل ہمیں کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری طرف سے کھڑا نہیں ہے، ہم نے اسے ناراض کیا ہے، ہم نے اسے دور کیا ہے۔
اگر ہم تقوی اختیار کریں گے اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ قرآن پاک۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور خوب جان لو، ٹھیک طرح سے سمجھ لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کھڑا ہو تو آپ کو تقوی اختیار کرنا ہوگا، پھر کوئی طاقت جو ہے آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، پھر کوئی سر آپ کے سامنے نہیں اٹھے گا۔ لیکن اس کی طرف ہم دھیان کم دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے سجدے 4 کیے، بس ہو گیا ادا ہمارا فرض، ہم حج کر کے آئے، ادا ہو گیا فرض، ہم نے روزے رکھے، ادا ہو گیا۔ بھائی یہ دیکھو کہ اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو بتایا ہے اللہ نے، کیا تمہارے روزے کامیاب ہوئے کہ نہیں دیکھو۔ ساتھ ہی فرمایا لعلکم تتقون، تقوی اگر آیا ہے روزے آپ کے قبول، تقوی اگر آیا ہے نماز آپ کی قبول، تقوی آ گیا آپ کی قربانی قبول۔ اس کی طرف دھیان دو۔ ذرا دیکھیں ہمارے وہ اسلاف جن کی زندگیوں میں تقوی آیا، ان کی بہترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک رات کو دیکھا گیا کہ جو چوتھے خلیفہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں دیکھا گیا ایک رات میں کہ وہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے آگے، اپنی داڑھی کو ہاتھوں میں پکڑا ہے، اسے دبوچ رہے ہیں، اسے کھینچ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں الیک انی یا دنیا، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، الیک انی یا دنیا، مجھ سے دور ہو جا اے دنیا، گری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، گری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، الی تعرضت ام الی تشوقت، کیا تو نے مجھے چھیڑا ہے، اے دنیا تو نے مجھے چھیڑا ہے، مجھ سے تعرض کیا ہے، مجھے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ہیہات ہیہات، دور ہو جا، فإنی قد طلقتکی ثلاثا، تو سن لے میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، لا رجعت لی فیک، کوئی سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا، کوئی چانس ہی نہیں کہ میں تیری طرف اب رجوع کروں، یعنی میں تجھے طلاق مغلظہ دے چکا ہوں، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب رجوع کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ذرا تو مجھ سے دور ہو جا، مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش نہ کر۔ ساتھ ہی فرمایا فعمرک کثیر، تیری عمر بہت کم ہے، اے دنیا تو بہت قلیل ہے، بہت کم ہے تیری عمر، وخطرک کبیر، اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے، وعیشک حقیر، اور تیرا عیش، تیری یہ زندگی یہاں جینا یہ بڑا حقیر ہے۔ اس میں ذرا ہم جھانکیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ایسا ہی تقوی ہمارے اندر آیا، یا کسی حد تک بھی، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ تو کلیئر بات ہے، لیکن وہ احساس کی حد تک بھی ہم کبھی سوچتے ہیں، کبھی غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا عالم کیا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں سوچیں گے تو مستقبل ہمارا جو ہے، آپ سب سنتے رہتے ہیں، آج سوشل میڈیا یا ایسے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے، خطرات سر پہ منڈلاتے ہیں۔ اب بھی اگر ہم اللہ کو اپنی طرف کھڑا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اب بھی اگر ہم اللہ کی مدد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اب بھی اگر ہم جسے توبہ نصوحہ کہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ،
خالص توبہ. اگر اب بھی ہم وہ توبہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر جو اس کی وجہ سے جو مظالم انتظار کر رہے ہوں گے انہیں پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، انہیں پھر کوئی روک نہیں سکتا. ان آیات پہ دھیان دیجیے آپ، کس طرح سے بار بار اللہ تعالیٰ یاد دہانی کر رہے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ فوراً اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں آئے گی. تم 1000 بار دیکھو گے امریکہ کی طرف، چائنا کی طرف، ایک دائیں طرف بائیں طرف، کہیں سے مدد نہیں آئے گی، عذاب آئے گا. ساتھ ہی دوسری آیت میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اتباع کرو اس قرآن کی، اس کے بہترین پہلو کی، یعنی اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کرو. پھر فرمایا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب تم پر آ دھمکے، عذاب تمہیں آ پکڑے. پھر وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پھر احساس بھی نہیں ہوگا. اور یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ عذاب میں انسان مبتلا ہو اگر اسے یہ خبر نہ ہو کہ ہم پر عذاب ہے. سب سے بدترین بیماری جنون کی بیماری سمجھی جاتی ہے. اب سب جانتے ہیں نا، پاگل پن جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے. کیوں؟ کیا اس میں تکلیف زیادہ ہے؟ تکلیف تو باقی بیماریوں میں بھی ہے، لیکن جنون جب کسی پر آ جاتا ہے، چھا جاتا ہے، تو اس کی بڑی پرابلم یہ ہوتی کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہے. ایک تو وہ بیمار بھی ہوتا ہے لیکن اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اور ایسا عذاب کہ پھر تم سے تمہاری سوچ بھی چھین لی جائے، تمہارا شعور بھی چھین لیا جائے، تمہاری سمجھ بھی چھین لی جائے، کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ عذاب ہے، اور تم پہ عذاب مسلط کیا جائے. کبھی ذلت کا عذاب ہوگا، کبھی پٹائی ہوگی، کبھی دھلائی ہوگی، کبھی ایک قسم کبھی دوسری قسم. لہذا بڑا اچھا موقع ہے اب بھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں توبہ کریں. اور کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ بھائی شاید میری توبہ قبول نہیں ہوگی، بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں ہم سے اب ہوئی ہیں، شاید اب توبہ قبول نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مت گھبراؤ، خوشخبری سنائی ہے. اپنے نبی سے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جن نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کتنے ہی گناہ تم نے کیے، کتنی ہی زیادتی کی ہو تم نے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے ہاتھ کسی نے نہیں باندھے ہیں، وہ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کے گناہ معاف کر سکتا ہے. وہ معاف کرنے والا ہے. ہاں، شرک معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے، باقی کسی گناہ کو بھی وہ کر سکتا ہے معاف. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ تو تمام گناہ معاف کر دے گا تمہارے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے غفور الرحیم. اس کی طرف پلٹ آؤ. مگر توبہ کیسی توبہ ہو؟ آج ہم نے کچھ الفاظ کا نام رکھا ہے، 2-4 آدمیوں کو بھی بلایا، بیٹھے اور توبہ کی. ہم نے کچھ الفاظ رٹے ہم نے کہ بس ہم نے توبہ کی، تو چائے بھی بنائی، چائے بھی پلائی، حلوہ بھی بنایا. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، یہ سمجھنا، اللہ سے وعدہ کرنا کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. گناہ کا نام لے کر کہ میں فلاں گناہ میں ملوث تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اب نہیں کروں گا. یہی توبہ ہے. پھر آپ عربی میں الفاظ استعمال کریں، فارسی میں کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی نہیں، آپ دل سے کہیں اپنی بولی میں اللہ سے کہ میں فلاں فلاں گناہ میں ملوث تھا. کہیں ایسا نہ ہو، کبھی کبھی یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ایک ایک گناہوں پر جب سزا جاتی ہے اس کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں نا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے.
ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، ہماری ہی غفلت کی وجہ سے، ہماری ہی کوتاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو۔ لہذا میرا یہ فرض بنتا ہے سب سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے خالی کروں، اپنی زندگی کو بالکل گناہوں سے خالی کروں، ایک ایک گناہ گن کر، ایک ایک گناہ کا نام لے کر کہ میں اس کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، اور پھر اللہ سے معافی مانگوں کہ اب تک جو مجھ سے یہ خطائیں ہوئی تھی اب مجھے معاف کر دیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے ومن تاب وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے گا اور اس کے بعد اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اولئک یبدل اللہ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے حسنات میں، یعنی ان کے گناہوں کو تبدیل کرتا ہے نیکیوں میں۔ اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیتا ہے بلکہ وہ گناہ نیکی بن جاتے ہیں۔ اگر 1,00,000 گناہ کسی نے کیے ہوں، اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہو، تو وہ 1,00,000 نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے وہ گناہ۔ لہذا اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا رحیم، رؤوف ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہم سے کہا ہے کہ تم پلٹ آؤ، توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو تمہیں ذلیل کر سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو تمہاری عزت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو تمہیں سلاخوں کے پیچھے بند کر سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو تمہاری عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ لیکن وہی فاروق اعظم نے جو پوچھا تھا، اس سردار سے پوچھا کہ کیسے تم شکست کھا گئے، تو اس نے کہا تھا کہ آج تک ہماری اور تمہاری لڑائی تھی، مگر تم نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہمیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اب ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ہمیشہ ہم شکست کھائیں گے جب تک تمہارے اندر یہ تقویٰ رہے گا۔ جب پھر یہ تقویٰ نکل گیا، خالی باتیں رہی، دکھلاوے کی باتیں، دلوں میں تعصب، دلوں میں نفرت، دلوں میں حسد، دلوں میں بغض، تو یہ دکھلاوے کی باتیں جو ہیں، ایسے دلوں میں تقویٰ نہیں آتا، اور جن دلوں میں تقویٰ نہ ان کے ساتھ اللہ کھڑا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آئیے ہم آج تہیہ کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو، ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو، اس نجاست کو نکال لیں، اور اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو معمور کریں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، صحابہ کبار کی محبت سے، اولیاء کرام کی محبت سے، قرآن کریم کی محبت سے۔